السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ صدر اجلاس، معزز علماء اکرام، ضلعی جمعیت اہل حدیث بنگلور کے امیر محترم، حاضرین، معزز خواتین، جیسا کہ آپ نے آج کے اس نصف روزہ اجلاس کا موضوع عنوان راہ استقامت ہے، اور راہ استقامت کے سلسلے میں ایک مومن کی جد و جہد کیا ہونی چاہیے، اس کے اندر کیا تڑپ ہونی چاہیے، اور جب وہ اپنے آپ کو مسلمان اور مومن کہہ رہا ہے تو اللہ کے احکام کا کتنا پابند ہے، اس بات پر تدبر اور غور کرنا بہت ضروری ہے۔ سابقہ مقررین نے استقامت کے الگ الگ موضوعوں پر گفتگو کی ہے، اور یہ بڑا مسئلہ بھی ہے کہ ایک عنوان ہو اور کئی علماء اکرام اسی عنوان پر خطاب کریں، تو یہ بھی ایک آزمائش، یہ بھی ایک امتحان ہے۔ مجھے جو عنوان دیا گیا ہے، صحابہ اکرام اصحاب استقامت۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، اس دنیا میں بے شمار افراد آئے، زندگی کی کچھ بہاریں دیکھ کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیوض اور برکات حاصل کیے، ان کی زندگیاں ہمارے لیے بھی راہ عمل ہیں، اور ان کی زندگیوں کو پڑھ کر ہم اپنے اندر ایمان کو تازہ کر سکتے ہیں۔ اور یہ اللہ رب العالمین بھی اپنے کلام میں فرمایا ہے، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے۔ اور اگر صحابہ کی زندگیوں کو الگ کر دے تو میں سمجھتا ہوں دین سمجھنا مشکل ہو جائے گا، اس لیے کہ جس طرح قرآن مجید کی تعبیر اور تفسیر کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے بغیر قرآن کی تفسیر مکمل نہیں ہو سکتی، بالکل اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ صحابہ کے عملی کردار کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی۔ صحابہ اکرام ہمارے لیے زندگی گزارنے کا ایک طریقہ، ایک اصول بتاتے ہیں، اور یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں جن کے بارے میں رب العالمین نے قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اور یہ وہ مقدس نفوس ہیں جو چلتے تو زمین پر ہیں، لیکن ان کے چلنے کی آہٹ آسمانوں میں سنائی دیتی ہے۔ اور اللہ رب العالمین ان مقدس نفوس کے بارے میں قرآن مجید میں کبھی اولئک ہم الراشدون کہا، اولئک ہم المؤمنون کہا، اور کبھی اللہ رب العالمین نے انہی اپنی رضامندی کی سرٹیفکیٹ دیتے ہوئے کہا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، استقامت کے سلسلے میں صحابہ کا کردار کیا تھا؟ صحابہ اکرام صاحب استقامت تھے، یہ ہر مومن بندہ جانتا ہے کہ صحابہ نے
کیسے کیسے موقعوں پر اپنے دین کو بچایا، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کیسی کیسی قربانیاں دی، جس کی بنا پر آج ہم مسلمان بن کر بیٹھے ہیں۔ اگر میں یہ کہوں آج جو ہم مسلمانوں کو دین ملا ہے وہ صحابہ اکرام کے ذریعے ملا ہے۔ قرآن ملا تو صحابہ سے ملا، حدیث ملی تو صحابہ سے ملی، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ملی تو صحابہ سے ملی، محبت رسول ہے تو صحابہ سے ہے، ایمان ملا تو صحابہ سے ملا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قیامت تک آنے والے انسانوں سے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اے لوگو، تم اس وقت تک مومن نہیں ہوگے، مسلمان نہیں ہوگے، تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ تم میرے نبی کے صحابہ کی طرح ایمان نہیں لاؤ گے۔ وہ کیا خصوصیات تھی صحابہ کی، وہ کیا چیزیں تھی جو اللہ رب العالمین نے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے، مومنوں کے لیے کہا ایمان اگر لانا ہے تو صحابہ کی طرح لاؤ۔ اور سبیل اللہ جو کہا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ، جو اللہ کے کلام میں آیتیں موجود ہیں، وہ سبیل المؤمنین صحابہ کا راستہ ہے۔ 70 پر 3 فرقے جن کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ وہ کون ہے؟ ما انا علیہ واصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، میں اپنے اصل موضوع کی طرف آنے سے پہلے ایک تمہیداً یہ بات بتا رہا ہوں تاکہ صحابہ کی عظمت، صحابہ صاحب استقامت کیسے تھے، یہ جاننے سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یونیورسٹی سے نکلنے والے وہ صحابہ، اصحاب صفہ اور بہت سارے صحابہ جو نکلے، آپ اور ہم سب جانتے ہیں ان کے اندر کیسے کیسے کردار نکلے، کیسے کیسے ہیرو پیدا ہوئے، اور کیسے کیسے کردار نکل کر کائنات میں بسنے والے انسانوں کے سامنے اپنی زندگی کو پیش کیا۔ اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے ہر موقع پر، ہر جگہ پر، ہر وقت میں، ہر حال میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے استقامت کا مظاہرہ فرمایا۔ استقامت کا معنی توحید میں بھی استقامت ہونا ہے، استقامت کا مطلب سنت رسول میں بھی استقامت ہونا ضروری ہے، اور استقامت کا مطلب یہ ہے کہ آپ زندگی کے جس موڑ پر بھی ہو صحابہ کی زندگی کو رکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگی ہمارے لیے ہمارے سامنے موجود ہے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں تجارت کے معاملات میں ہو، لین دین کے معاملات میں ہو، ہر ایک معاملے میں صحابہ اکرام نے کیسے کردار پیش فرمایا۔ میرے بھائیوں، بزرگ، دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میدان کارزار میں اپنی جانوں کو قربان کیا، وہاں بھی استقامت پیش فرمایا۔ اور آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ شہادتیں حاصل کرنے کی بعد ان کی روحیں تڑپتی ہوئی یہ کہہ رہی خوشی کے عالم میں فزت برب الکعبہ۔ دیکھیے، اپنی جانیں دے کر اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے بعد ان کی زبانوں سے یہ بات نکل رہی ہے، اللہ کی قسم میں آج کامیاب ہو گیا، میں آج کامیاب ہو گیا۔ انسان جان بچانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن صحابہ اکرام نے اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے، اپنے نبی کی رضامندی کے لیے، میرے بھائیوں، اپنی جانوں کو قربان کر رہے ہیں۔ اور آپ وہ زندگی کے ہر موڑ پر دیکھیے، دودھ میں پانی ملانے کے لیے ماں کہتی ہے، وہ اللہ کی بندی کیا کرتی ہے؟ اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگ، دوستو، ہر موڑ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ استقامت کا مظاہرہ فرمایا۔ امیری میں ہو یا غریبی میں ہو، عہدے اور منصب، جہاں تخت و تاج ملا وہاں بھی استقامت کا مظاہرہ کیا۔ بہت ساری چیزیں ہیں، بتانے کا وقت درکار نہیں ہے، میں کچھ مختصر باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ میرے بھائیوں، بزرگ، دوستو،
اللہ رب العالمین صحابہ اکرام کے بارے میں جو باتیں فرمایا ہے میں اور آپ جانتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے ان کی دلوں میں ایمان کو مزین فرما دیا، اور یہ ایمان کے لیے رب العالمین نے ان کو چن لیا، اور اللہ نے فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد فرمائی، اور ہر طرح سے اللہ کے فرشتے ان کی مدد کے لیے تیار رہا کرتے تھے۔ اور آپ اور ہم سب جانتے ہیں غربت کے عالم میں بھی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کبھی اللہ کے دین سے نہیں پلٹے۔ آج بہت سارے لوگ مال کے لیے اپنے دین سے پلٹ جاتے ہیں، غربت کے عالم میں بہت سارے لوگ لالچ کی بنا پر اپنے دین سے مکر جاتے ہیں، لیکن صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہمیشہ غربت کے عالم میں بھی وہ اللہ کے بندے آخرت کی فکر اپنے دلوں میں رکھتے تھے، اور کائنات کے انسانوں کے سامنے اس بات کو پیش فرمایا، اے لوگو غربت ہو کس حال میں بھی ہو تم اللہ کے دین پر قائم رہنا ضروری ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں۔ ایک صحابی جو بکریاں چرانے والے تھے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ وہاں سے گزرتے ہیں، ریگستان ہے، تپتی ہوئی ریت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کھانے کے لیے دسترخوان بچھاتے ہیں۔ وہ بکریاں چرانے والے غلام صحابی جو تھے، غریب صحابی، ان سے کہتے ہیں آؤ کھانے میں شامل ہو جاؤ۔ وہ اللہ کا بندہ کہتا ہے میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس تپتے ہوئی دھوپ میں روزے سے کیوں ہو؟ وہ کہتا ہے دنیا کے دنوں میں روزہ رکھ کر آخرت کی تیاری کر رہا ہوں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس صحابی کا امتحان لینا چاہتے ہیں، دیکھیں کہ یہ تقوی میں کیسا ہے، توکل علی اللہ کا اس پر پرسنٹیج کتنا ہے، اللہ پر یقین کتنا ہے، اللہ پر بھروسہ کتنا ہے۔ عبداللہ بن عمر نے اس سے کہا ایک بکری دے دو ہمیں، دو چیزیں ہم تم کو دیں گے، اس کی قیمت بھی دیں گے اور اس کا گوشت بھی تم کو دیں گے۔ وہ اللہ کا بندہ صحابی کہتا ہے میرے بھائیوں غور کیجئے، اس نے کہا اے اللہ کے بندے یہ میرے مالک کی بکریاں ہیں، میں اس کی اجازت کے بغیر نہیں دے سکتا۔ وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کہتا ہے تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں مالک سے کہنا بھیڑیا بکری کھا لیا۔ میرے بھائیوں غور کیجئے، ایسے موقعوں پر بہت سارے لوگوں کے پیر لرز جاتے ہیں، ایسے موقعوں پر بہت سارے لوگ تبدیل کر لیتے ہیں اپنے مذہب کو، اپنے زبان کو تبدیل کر لیتے ہیں، بہت سارے معاملات کر جاتے ہیں۔ وہ اللہ کا بندہ صحابی کہتا ہے میرا مالک کو میں ایسے کیسے کہہ سکتا ہوں؟ این اللہ، اللہ کہاں ہے پھر؟ اللہ کہاں ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے، ہمارے عملوں کو دیکھ رہا ہے، ہمارے معاملات کو دیکھ رہا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جب اس کی زبان سے سنتے ہیں تو کہتے ہیں، اب بار بار یہی جملہ کہتے ہیں، این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ میرے بھائیوں غربت کے عالم میں بھی وہ اللہ کے بندے اپنے دین سے نہیں مکرے۔ آفر آ رہا ہے، مال بھی آ رہا ہے، لیکن آج ہم لوگ ان چیزوں کو رکھ کر اپنے ایمان کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ صحابہ کے اندر ایک بڑی خوبی تھی میرے بھائیوں، وہ دل کے بڑے پاک تھے، وہ دل کے بڑے پاک تھے۔ اسی لیے وہ حدیث آپ نے سنا نا، لا يستقم ایمان عبد حتی يستقم قلبہ ولا يستقم قلبہ حتی يستقم لسانہ۔ اے لوگو تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہوگا، تم ثابت قدم اس وقت تک نہیں ہوگے جب تک کہ تمہارا دل پاک نہیں ہوگا۔ یہ بات یاد رکھو میرے بھائیوں، دلوں کو صاف رکھیے۔ صحابہ نے سب سے زیادہ یہی چیز، جو چیز اللہ رب العالمین دیکھنا تھا اس کو پاک کیا۔ جو لوگوں کو دکھانا ہے وہ کیسے بھی رہے، لیکن اللہ رب العالمین جو چیز دیکھتا ہے اس کو پاک کرو۔ آج ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی استقامت کے بارے میں بات ہو رہی ہے، راہ استقامت ہمارا عنوان ہے۔ میرے بھائیوں سب سے پہلے میں اور آپ اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے۔ استقامت کی سب سے بہترین آیت ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقام،
جو 10 انعامات جو اللہ رب العالمین استقامت میں رہنے والوں کے لیے اس آیت میں فرمایا ہے، وہ انہی کو ملیں گے جو اللہ کا بندہ ہر معاملے میں، ہر جگہ پر، ہر ایک جگہ پر نماز کے معاملے میں ہو، روزے کے معاملے میں ہو، توحید کے معاملے میں ہو، سنت رسول کے معاملے میں ہو، لین دین کے معاملے میں ہو، ہر ایک معاملے میں دین پر ثابت قدم رہنا ضروری ہے۔ آج بہت سارے اللہ کے بندے، ہم سب یہاں جو جمع ہوئے ہیں، پاک صاف کپڑے پہن کر آئے ہیں، چہروں کو میک اپ کر کے آئے ہیں، تاکہ لوگ دیکھتے ہیں ہمارا لباس پاک ہے یا نہیں ہے، چہرہ پاک ہے یا نہیں ہے۔ یہ لوگ دیکھتے ہیں، جو رب دیکھنا ہے اس کے بارے میں ہم نے کبھی نہیں سوچا۔ وہ رب دیکھتا کیا ہے؟ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اے لوگو، اللہ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا، نہ تمہارے جسموں کو دیکھتا، ولیکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ دیکھتا ہے تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے۔ صحابہ کی سب سے بڑی خوبی اور استقامت یہی تھی کہ وہ لوگ دل کے پاک تھے۔ آج اس چھوٹے سے دل میں ہم بہت ساری چیزوں کو، ہم غیبت، چغل خوری، لعنتیں، ملامتیں، یہ تمام چیزیں رکھ کر دل میں زندگی گزارتے ہیں۔ ہمارا دل جب تک پاک نہیں ہوگا ہماری استقامت ٹھیک نہیں ہوگی۔ صحابہ اکرام یہی چیز کرتے تھے میرے بھائیوں۔ ہر موقع پر میں آپ کو وہ جگہ، وہ موقع، وہ واقعہ بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 صحابہ کا بائیکاٹ کیا تھا۔ غزوہ احزاب کے موقع پر 3 صحابہ اکرام، حضرت کعب بن مالک، ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیعہ، یہ 3 صحابہ جو جنگ سے پیچھے رہنے والے تھے، ان کا بائیکاٹ کیا، 50 دن تک بائیکاٹ کیا، یہاں تک کہ سلام دعا بھی نہیں کرنا ہے، کوئی بات چیت نہیں کرنا ہے۔ اور حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں چھت پر بیٹھ کر روتا تھا، کوئی آئے مسجد میں جا کر کھڑا ہو جاتا، اللہ کے نبی آئے تو میرا چہرہ دیکھ کر مجھے بات کرے، اللہ کے نبی بات نہیں کرتے، یہاں تک کہ بیویوں سے کہہ دیا ان کے قریب نہیں جانا۔ تصور کیجئے 50 دن تک کوئی بات نہ کرے، 50 دن تک کوئی سلام دعا نہ کرے، اس کا حال کیا ہوتا ہے؟ ابھی شیخ نے، عبد الوکیل صاحب نے بتلایا، دوستوں کو ملاقات نہیں ہوتی تو کتنا بے چین ہو جاتے ہیں، گھروں میں بیوی بچوں سے ملاقات نہیں تو پریشانی نہیں، دوستوں سے ملاقات ہونا ضروری ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے بندو، تصور کیجئے ایسے موقع پر روم کا بادشاہ، غسان کا بادشاہ کعب بن مالک کو خط لکھتا ہے۔ کیسے کیسے موقعوں پر اپنا ایمان بچایا صحابہ نے، کیسے کیسے موقعوں پر قربانیاں دی۔ غور کیجئے، کعب بن مالک کو خط آتا ہے، غلام خط لے کر آتا ہے، خط پڑھتے ہیں، کیا لکھا ہے کہ اے کعب، پتا چلا ہے کہ تیرا پیغمبر تجھ سے ناراض ہو گیا، تیرا پیغمبر تجھ سے ناراض ہو گیا ہے، میں تجھے عزت دوں گا، مقام دوں گا، مرتبہ دوں گا، یہاں میں جو چاہے گا میں دوں گا، آجا۔ خط آتا ہے، اب تک حضرت کعب رضی اللہ عنہ اتنا دھاڑے مار کر نہیں روئے تھے، رونے لگتے ہیں۔ میری حالت کیا ہو گئی ہے آج ایک روم کا بادشاہ عیسائی مجھے خط لکھ رہا ہے کہ تو محمد کو چھوڑ کر میرے پاس آ جا، میں تجھے عزت دوں گا۔ آج عزتوں کے لیے، عہدوں کے لیے، منصبوں کے لیے ہم کیا کیا نہیں کرتے میرے بھائیوں۔ صحابہ اکرام عہدوں اور منصبوں پر بیٹھ کر بھی حق راستے کو اپنایا۔ اسی لیے میرے بھائیوں غور کیجئے، کعب بن مالک وہیں آگ میں وہ خط ڈالتے ہیں اور رونے لگتے ہیں، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے کچھ بھی نہیں حاصل کر سکتا، میرے نزدیک میرے نبی کی محبت ہے، کچھ بھی ہو جائے میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ بعد میں اللہ توبہ قبول فرماتا ہے، صحابہ اکرام آ کر بشارتیں دیتے ہیں، ہمیں کوئی خوشی ملتی ہے تو پارٹیاں کرتے ہیں، ہم لوگ پارٹیاں کرتے ہیں نا۔ میرے نبی کے صحابہ خوش ہوتے تو کیا کرتے؟ کعب بن مالک کو جب پتا چلا کہ اللہ نے میری توبہ قبول کر لی ہے، دوڑتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں، اللہ کے رسول، میں اس خوشی کے عالم میں میرا پورا مال اللہ کی راہ میں خیرات کرنا چاہتا ہوں، میرا پورا مال اللہ کی راہ میں خیرات کرنا چاہتا ہوں۔ خوشی کا عالم ہے،
ایسے موقع پر بھی اللہ کے بندوں کی ایک ہی فکر ہے، آخرت کی تیاری کرنا، خوش ہو کر پورا مال اللہ کی راہ میں دینا چاہ رہے ہیں۔ نبی نے کہا اتنا مال اللہ کی راہ میں مت دے، تھوڑا دے، آدھا دے دوں گا۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ بھی زیادہ ہے، ثلث دے، یہ بھی زیادہ ہے۔ حالانکہ بعد میں اللہ کا وہ بندہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ثلث مال آخرت کی تیاری کرتے ہوئے خوشی کے وقت جو ہے اللہ کی راہ میں دیتے۔ غور کیجئے میرے بھائیوں، بزرگ دوستو، ہر موقع پر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے بہت سارے واقعات آپ تاریخیں اٹھا کر پڑھیے، احادیث اٹھا کر پڑھیے۔ ایسے ایسے موقعوں پر صحابہ نے اپنی جانوں کی قربانی دی، لیکن ذرا برابر اپنے دین میں آنچ آنے نہیں دیا۔ حضرت حبیب بن زید بن عاصم رضی اللہ عنہ، مسیلمہ کذاب نے کیسی کیسی تکلیفیں دیا۔ ایک جسم کہتا محمد کے بارے میں تو کیا کہتا ہے، تو وہ کہتے وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، سچے رسول ہیں۔ میں کون ہوں، تو کہتے کہ مجھے سنے نہیں آتا، مجھے سنے نہیں آتا، بہرا ہوں۔ اللہ کے نبی کی بات آتی تو فوراً گواہی دیتے، مسیلمہ کی بات آتی تو کہتے کہ میں بہرا ہوں، سنے نہیں آتا۔ آپ اٹھا کر پڑھیے، احادیث کے اندر، تاریخ کے اندر موجود ہے، جسم کا ایک حصہ کاٹتا پھر پوچھتا پیغمبر کے بارے میں کیا کہتا ہے، تو کہتے کہ رسول اللہ ہیں۔ میرے بارے میں کیا کہتا ہے، تو کہتے کہ مجھے سنے نہیں آتا۔ جسم کا ایک حصہ اور کاٹتا، جسم کے ٹکڑے ہو گئے، لیکن عہد کہتے رہے، اللہ کے رسول کی رسالت کو مانتے رہے، ایک اینچ بھی اسلام سے نہیں ہٹے۔ میرے بھائیوں، بزرگ دوستو، اسی لیے اللہ رب العالمین قرآن مجید میں بے شمار جگہوں پر صحابہ کی تعریفیں کیا ہے، اور صحابہ کے ایمان کی طرح ہمارا ایمان ہونا ضروری ہے۔ بہت سارے واقعات میں سے ایک واقعہ عبداللہ بن خذافہ رضی اللہ عنہ کا بارے میں آتا ہے، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں روم کے بادشاہ نے ان کو پکڑ لیا، ان کے سامنے مسلمانوں کو ان کو بھی آفر دیا گیا، یصبح الرجل مؤمن ویمسی کافر۔ شیخ اعجاز احمد ندوی نے بتایا نا، حدیث بتائی تھی آپ کے سامنے، صبح کو مومن ہوتے ہیں، شام کو کافر ہو جاتے ہیں، شام کو مومن رہتے ہیں، صبح کو کافر ہو جاتے ہیں، دنیا کے فائدے کے لیے اپنے دین کو بیچ دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، صحابہ کے سامنے بھی بڑی بڑی چیزیں سامنے آئی، آفر آئے، بڑے بڑے آفر آئے۔ عبداللہ کے سامنے بادشاہ نے کہا میں بیٹی کی شادی بھی کروں گا، آدھی سلطنت بھی دوں گا۔ انہوں نے کہا اگر تو پورا عرب بھی دے دے مجھے ضرورت نہیں ہے، میں اللہ کے نبی کی دین سے پلک جھپکنے کے برابر دور نہیں ہوں گا۔ آگے واقعے میں آتا ہے کچھ مسلمانوں کو دیگ جلا کر آگ میں ڈال دیتا ہے، وہاں رونے لگتے ہیں۔ بادشاہ سوچتا ہے کہ اب تو میرے دین میں آ جائے گا، تو کہتے ہیں میں اس لیے رو رہا ہوں، میری ایک جان ہے، میرے جسم میں جتنی روح ہیں اتنی جانیں ہوتی تو میں اللہ کی راہ میں دے دیتا، لیکن دین سے نہیں پھرتا۔ اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ میرا وقت ہو گیا ہے، اللہ ہمیں صحابہ کی طرح ایمان پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، استقامت ہمارے دلوں میں اللہ رب العالمین پیدا فرمائے، اور ہم سب کو صحابہ کی زندگی پڑھ کر اسی طرح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔